أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا العالم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الله وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطاعة ورسول على الله سبحانه ہم لوگوں سے بالکل جنانا ہے
اس لیے کہ کسی طور پر زبان لہجہ اور رسم و رسومات بدل جاتے ہیں. ہم تو وہاں سے 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہوں، تو اس لیے کچھ فرق ہے. اس فرق کو مٹانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت نہیں. ایک میرے پاس فارمولہ، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو کچھ ہی منٹوں میں آپ ہمارا ساتھ دینے لگیں گے. فارمولہ یہ ہے کہ جب تک مجلس ختم نہ ہو جائے گھڑی بند. جتنی بار آپ گھڑی دیکھیں گے اتنی بار ہم سے دور ہوتے چلے جائیں. ہم کو پڑھنا وہ نہیں ہے جتنا کہا گیا. آپ کے گھڑی کے لیے سر 5 منٹ کا نہیں کرنے والے جو بھیجے محمد والے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس. میں نے اپنا سب سے پہلا گھر بنایا لوگوں کے لیے لذیذ بکتا مبارکتا، اور اس کو میں نے مکے میں قرار دیا اور اس کو مبارک بنایا. یہ تو ہو گئی آیت. اب اسی کے ساتھ ساتھ رسول السلام کی ایک حدیث پڑھتے چلے. رسالت پاک ارشاد فرما رہے ہیں یا علی انتا منزلتی کعبہ. علی تم کعبے کی منزلت رکھتے ہو، یعنی جو کعبہ ہے وہی تم ہو. جیسا کعبہ ہے ویسے تم ہو. یہ ہو گئی مماثلت. ایک چیز کو دوسری چیز سے ملایا. اللہ نے مکے کے بارے میں کہا، کعبے کے بارے میں رسول اللہ نے علی کو کعبے سے ملایا. میرا یہاں پر ایک سوال ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی انسان کی مثال کسی جانور سے بھی لگائی ہو؟ چلیے کہیں کہیں پہ دیکھی جاتی ہے بھائی وہ تو شیر کی طرح ہے، بڑا اچھی کہاوت تو بولے وہ تو گائے ہے. لیکن یہ کہیں کبھی سنا ہے زندگی میں کہ کبھی کسی انسان کی مثال کسی گھر سے دی جائے؟ سنا ہے نا؟ بڑے بڑے گھر، سلاطین کے محل، گھومنے کی جگہ، تفریح کرنے کی جگہ ہے، کروڑوں اربوں روپیہ لگایا گیا. وائٹ ہاؤس دنیا میں مشہور. کہیں آپ نے دیکھا کسی انسان کو وائٹ ہاؤس میں ملایا جائے، کسی انسان کو کسی محل سے ملایا جائے؟ مماثلت وہاں ہوتی ہے جہاں مماثلت کی کچھ وجہ پائی جائے. ہر منجمد انسان متحرک، ہر کوئی حصہ حرکت نہیں، علم نہیں، عقل نہیں، سوچ نہیں، سمجھ نہیں، انسان اس کے برعکس، لہذا ہر اور انسان میں کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی. اگر ہم آپ یہ کام کرتے آپ اچھا محسوس کریں گے، برا محسوس کریں گے.
جس کو کسی گھر میں ملا دیا جائے وہ زندگی بھر آپ کو پوچھے گا ڈالے جائے گا کرے کہ ہمارے توحید کی بےعزتی کر. لیکن جب کائنات کا آخری نبی اللہ کے گھر سے علی کو ملا رہا ہے, اب کہاں یہ جب نہیں کہہ سکتے, وہ سوچتے سمجھتے نہیں تھے, عقل نہیں تھی, شعور نہیں تھا, 1,24,000 نبیوں کا جو سردار ہو وہ کوئی محمد بات نہیں کہے گا, عباس بات نہیں کہے گا. تو جب محمد عباس بات کہے گا نہیں, جس کا مطلب کچھ تو ہے جو علی میں بھی ہے, کعبے میں بھی ہے. کچھ تو ہے نا. اب یہ کچھ تو کے لیے آپ کو پورا ٹائم دینا پڑے گا. یہ کچھ ہے کیا جس کے لیے آپ ہمارے سامنے بنا گھڑی دیکھے یقیناً آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. جو تیرے محمد والے کعبہ بنا کر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم خلیل میرا گھر بناؤ. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا اور لینے کے بعد میں کہا کہ پروردگار ہم بیٹی ہو گئے, اب تو بتا دے تیرا گھر بنے گا کہاں. تو یہاں کی طرح پلاٹی تو تھی نہیں کہ نشان بناؤ تو نمبر لکھاؤ, کائنات خدا کی ہے. اب خدا کہاں اتنی بڑی زمین میں گھر بنوا ہے, اللہ بتا دے اللہ کا گھر ہے, کہیں چیزوں میں تو ہونا چاہیے, 100-200-500 ایکڑ میں تو ہونا چاہیے, اللہ کا گھر ہے. پروردگار کیسے بنے گا؟ پہلے کوئی بات نہیں, کل صبح جیسے سورج نکلے گا جبریل آئیں گے تم کو بتا دیں گے. حضرت جبریل آئے, آپ بیٹے گھر سے باہر نکلے, کہا کہاں پہ بنے گا, کہا یہ اوپر بادل دے رہے ہو, یہ بادل تمہارے ساتھ چلے گا, جہاں بادل ہو گیا وہیں گھر بنے گا. بادل آگے آگے, ابراہیم اسماعیل پیچھے پیچھے, جہاں پہ بادل پھیلا سایہ ہو گیا وہاں پر اتنی حد میں جتنی حد میں سایہ تھا نشان لگا دیا گیا, بادل چلا گیا, گھر بننا شروع ہو گیا. اب آپ تصور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سال پہلے تھے جو آپ یہ بڑے بڑے مکان دیکھ رہے ہیں, ایک سے ایک مسالہ اور کیمیکل جو ہے اس میں لگایا جا رہا. بتائیے رسول اللہ کے زمانے میں مکان کس طرح کے بنتے تھے؟ پتھر اور وہ مٹی, جو میدانی علاقہ تھا وہاں پر مٹی پانی میں ملا کے گھر بنتا تھا مٹی کا. جو پہاڑی علاقے ہوتے تھے وہاں پر مٹی اور پتھر کے گھر بنتے تھے, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں. یہ رسول اللہ کے زمانے میں, رسول اللہ سے تقریباً 5,000 سال پہلے حضرت ابراہیم 5,000 سال پہلے. اب آپ حساب سے سوچو ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس ٹائم اس وقت کون سی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے گھر بنتا ہوگا. بیچارے اپنے حساب سے وہ مٹی اٹھی رکھ کے پتھر وغیرہ کے گھر بنا کے خالی ایک پتا ہو. اب دونوں باتیں کے گھر بنانے لگے. دونوں میں پہلے بنیاد بنائی تھوڑی, اب بنیاد کو بنا گیا ہے تو مکے کے اطراف میں پہاڑیاں ہیں. ابھی پہاڑیاں کب کر دی گئی آج تک, پہلے تو نزدیک نزدیک پہاڑیاں چھوٹی بڑی انسان تھا نہیں, اس لیے ہنسی کولیت تھی. تو باپ بیٹے دونوں جاتے تھے پہاڑی سے پتھر جمع کر کے لے کے آتے, مٹی بنائی اور اس کے بعد میں مٹی رکھی, اس پہ پتھر جمع کے دیواریں بنا کے اور اسی طرح جمع کے. بس یہاں پہ تو چیزیں میں آپ کو مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم سے گھر بنانے کے لیے پہاڑی سے پتھر لینے کے لیے جاتے تھے.
ایسے پتھر بناتے تھے. مطلب پہاڑی پہ گئے, سارے پتھروں کو چنا اور سمیٹا, جھاڑو لگایا, بنانا, اس کے بعد میں کپڑے میں رکھا, بوری میں رکھا, لے چلے گئے. ایسے نہیں, دونوں بات لے کے جاتے تھے, پتھروں کو اٹھاتے تھے, دیکھتے تھے, رکھتے تھے. پتھر اٹھایا, کسی کو پھینک دیا, کسی کو رکھ دیا. میں نے بھی سوچا کہ ماجرا کیا ہے. ارے پتھر تو پتھر, گھر بنانے کے لیے پتھر آتا ہے, کاریگر کسی پتھر کو اٹھا کے چیک نہیں کرتا, جو سائز کا ہوا اس کو رکھ دیا, جو سائز کا نہیں ہوا اس کو ایڈجسٹ کر دیا. دونوں باتیں کے پتھر اٹھا لے, کچھ رکھتے ہیں کچھ پھینکتے ہیں. میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے. اب میں نے تھوڑا سا چھانبین شروع کر دی, تو کچھ وقت پہلے تو سائنس پتھر کو متحرک بے حرکت مانتی تھی, اب متحرک نہیں مانتی تھی, بے حرکت مانتی تھی, منجمد مانتی تھی. اس میں شعور نہیں ہے, اس میں حرکت نہیں ہے. لیکن اس وقت سائنس پتھر کو باشعور متحرک ماننے لگی. اگر پتھر میں شعور نہ ہوتا اور حرکت نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ پتھروں کے پہاڑ نہ بنتے. بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ پتھر میں پتھر جمایا گیا ہو نہیں, یہ پتھر خود نشو نما کرتے کرتے پہاڑ بن جاتے ہیں. تو ان میں جانوروں کی طرح اور درختوں کی طرح نشو نما پائی جاتی ہے. اور یہ بھی اس وقت ثابت ہوا, اس وقت سائنس نے کہا کہ پتھر سمجھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اور مجھ کو لگا تشویش ہو گئی, سائنس کہہ رہی ہے کہ پتھر سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں باشعور ہے, بس صرف تو نہیں مانتے. یہ تو بڑی بات مشکل ہو گئی. اب ہم نے کہا کہ بھائی شریعت کی نظر سے دیکھا جائے پتھر ہے کیا. تو بولے بھائی شریعت کے حساب سے سارے پتھر برابر نہیں ہیں, سارے پتھر برابر نہیں ہیں. ایک وہ پتھر ہے جو مکانوں کی نیو میں ڈالا جاتا ہے, خاص طور پہ جب زمین دلدلی ہو, اور ایک وہ پتھر جو انسان چوہری کی دکان سے بڑی قیمتی یہ پتھر انگوٹھی کے لیے لاتا ہے. کبھی کسی عامل سے نام کے ذریعے نکل جاتا ہے, کون سا پتھر لگے گا. کبھی مسجد میں جا کے استخارہ کرواتا ہے, کون سا پتھر چن ملے گا. ہیرا پتھر ہی تو ہے, کروڑوں میں بکتا. یاقوت اور مریم ڈھونڈے نجا پتھر ہی تو ہے, اتنا مہنگا بکتا. لیکن وہ بھی پتھر ہے جو سڑک اور گلی میں بچھا رہتا ہے. بھائی پتھر تو پتھر, ایک کی اتنی قیمت کہ رستے میں بچھایا جائے, ایک کی اتنی قیمت کہ کروڑوں میں خرید کے تجوری میں رکھا جائے, ہاتھ کی زینت بنایا جائے, گلے کی زینت بنایا جائے. میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے. بولے بس سیدھی سی بات ہے, پتھر سب ہے, یہ قیمت والا ہے, وہ بے قیمت والا ہے. میں نے کہا یہ قیمت آئی کہاں سے. تو مجھ کو کچھ تھوڑا سا جانکاری یہ ملی کہ یہ سورج کی روشنی پتھروں پہ پڑتی ہے تو 100 سال تک, 1000 سال تک, 2000 سال تک, سینکڑوں ہزاروں سال جب کسی پتھر پہ روشنی مستقل پڑتی ہے تو پتھر کی صلاحیت کے اعتبار سے کوئی پتھر دور نظر بن جاتا ہے. کوئی پتھر یاقوت, کوئی عقیق, کوئی فیروزہ اور کوئی ہیرے اور موتی بن جائے. اور یہی شعاع دوسرے پتھروں پہ پڑ رہی, ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی تو جہاں کے تھے وہیں رہے. جوتے کے نیچے آنے کے تھے, پیروں کے نیچے وہیں پر رہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی.
ترجیح دے رہا تھا. جو صلاحیت والے تھے کوئی ابو ذر بنا, سلمان بنا, کوئی نیسا بنا, کوئی 8 درجے کے ایمان پر, کوئی 9 درجے کے ایمان پر. جو سب سے بڑا صلاحیت تھا کل ایمان بن گیا. صلاحیت تھی تو کچھ نہ کچھ بن گئے. اسی صلاحیت میں کچھ ایسے بھی تھے کچھ نہ بن سکے, یا منافق بنے یا کافر بن گئے. میں نے کہا کہ پتھر سنتے بھی ہیں, شاید آپ کو نئی بات لگ رہی ہو, لیکن آپ نے جو سنا ہے اپنی سنی ہوئی بات کو میری بات سے ملا لیجیے. حضرت ابراہیم دیواریں بنا رہے تھے, جب دیواریں سینے کے برابر پہنچی, اب ہاتھ سے اٹھا کے پتھر کو رکھنا مشکل ہوا. رکھ کے رکھا تو جا رہا تھا, لیکن اس میں کیونکہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اوپر, اس لیے برابر ہونا مشکل ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم پریشان, کوئی اس میں سہولت تھی, آج کیا 2 ڈرم پڑے, اس کے اوپر سوئی رکھی, ایک پتھر رکھا, کاریگر کھڑا ہو گیا, بلندی مل گئی. ہم اس کو سیڑھی تک تو تھی, ڈرم بنا نہیں تھا, پتلا تھا نہیں, لکڑی کا ڈائریکٹ استعمال ہوتا تھا. اب حضرت ابراہیم یہ دیوار کو کس طرح بلند کرے, اونچائی میں کیسے جائے کہ دیوار آگے بڑھے. تھوڑی دیر آئے, ایک سائے میں کھڑے ہو, سائے میں کھڑے سوچتے رہو. بیٹے کو اشارہ کیا, پہلے چلو, یہ بیٹے کو دیا. اب بھی تینوں پہاڑیوں کا نام مانا, کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ. ایک پہاڑی پہ بڑا سا پتھر مل گیا, بڑا سا. دونوں باپ بیٹے نے اس کو اٹھایا, پتھر کو لے کر آئے, کعبے کی دیوار کے پاس رکھا. توجہ چاہتا ہوں, کعبے کی دیوار کے پاس رکھا. ابراہیم جھکے, کہا پتھر سے کچھ کہا. کون ہے نبی, ابراہیم جیسا نبی. رسول کو اگر ہٹا دیجیے تو 1,34,000 میں سب سے افضل ابراہیم. رسول کو اگر ہٹا دیجیے, کتنی اہمیت رکھتے ابراہیم. سارے ایک آخری رسول کو چھوڑ کے سارے رسول اور نبیوں سے افضل ابراہیم. ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ پتھر سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. کوئی جانتا نہیں جانتا تھا, تبھی تو جھک کے کچھ پتھر سے کہا اور نتیجہ بھی دکھ گیا. کہا پتھر پہ سوار ہوئے, اشارہ کیا, پتھر ہوا میں بلند ہو گیا. ہوا میں بلند ہو گیا, بڑا ایزی ہو گیا. سیدھا ابراہیم اشارہ کرے پتھر ادھر جائے, وہ کونا صحیح کرنا ہے وہاں چلا جائے, یہ کونا صحیح کرنا ہے یہاں آ جائے, یہاں پتھر لگانا ہے وہاں چلا جائے, نیچے کرنا ہے نیچے آ جائے, اوپر کرنا ہے اوپر چلا جائے. پتھر کی صورت بھی اتنی آٹومیٹک کوئی چیز نہیں بنی جو اشارے میں چلے. حضرت ابراہیم نے پتھر سے کہا جا رہے, یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. کیوں؟ نہ کسی نے ابراہیم سے پوچھا, نہ کسی نے سنا ابراہیم کو کہتے ہوئے کسی کتاب میں کہ نہیں لکھا. ابراہیم نے کیا کہا, لیکن بھائی ایسے ہی کچھ کہا ہوگا جیسا وہ کام کر رہا. نہیں, اس پتھر نے خود بتا دیا ابراہیم نے کیا کہا تھا. پتھر نے خود بتا دیا. وہ کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں. ابراہیم نے گھر بنایا, 5000 کے بعد رسول اللہ آئے, وہ بھی صحیح. ایک وہ
साल नहीं है, गिनती सही नहीं, अंदाजा हर दिमाग में परफेक्ट 5,000 नहीं, कोई 4,500 लिखता है, कोई 5,000, कोई इसमें मिला, क्योंकि उस वक्त ना कोई कैलेंडर था, ना कोई सन था, ना कोई हिजरी था, ना कोई डेट वगैरह, एक अंदाजन कितने साल पहले इब्राहिम 5,000 साल के बाद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के बाद अली है। 5,000 साल तक किसी को नहीं पता चला इब्राहिम ने पत्थर से क्या कहा था। फातिमा बिन्त असद खाने काबा के नजदीक गई, अपने शिकन को दीवार से वश किया, तवज्जो करता हूं, अपने शिकन को दीवार से वश किया, मुनाजात करने लगी, कहा परवरदिगार तुझको उस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकन में है, उसके बाद परवरदिगार मेरी मुश्किल आसान कर। फातिमा बिन्त असद मुनाजात कर रही है, मुनाजात में जैसे ही अली का जिक्र आया, एक मर्तबा पत्थरों ने आपस में सरगोशियां शुरू की, कहा तुमको पता है इब्राहिम ने हमको क्यों नहीं बनाया था, वो जो कान में कहा था ना, आज वही नाम ये वादा की अली की मां भी ले रही है, जो इब्राहिम ने जो नाम हमसे लिया था, आज वही नाम अली की मां भी ले रही है। जो काम वहां हुआ वही काम यहाँ हुआ। इब्राहिम की आवाज भी पत्थरों ने सुनी, फातिमा बिन्त असद की आवाज भी पत्थरों ने सुनी। एक मर्तबा सिमटना शुरू किया, इतना सिमटे कि बन गया। फातिमा बिन्त असद अंदर दाखिल हो गई, पत्थर दोबारा वापस आ गए अपनी जगह पर। अब समझ में आया, पत्थरों ने दर बना के ये जवाब दे दिया कि इब्राहिम ने पत्थरों से कहा था, तुमको पता है ये घर किसके लिए बना, अली के लिए बना था। अली के लिए बना रहा हूँ। जो नाम इब्राहिम ने बना लिया वही नाम फातिमा बिन्त असद ने यहाँ पर ली और पत्थर समझ गए। और उसके बाद फातिमा बिन्त असद दाखिल हो गई अंदर। उसके बाद जब अली को कहा कि अभी तक तो इन पत्थरों ने नाम सुना था, आज इन पत्थरों ने चेहरे पूर्ण की ज़ियारत कर ली। अब जब नाम सुनने पे जगह देती दरवाजा बन गया, अब तो मुसल्ला वाली आ रहे हैं। दोबारा पत्थरों ने रास्ता दिया, फातिमा बिन्त असद वहां आ गई। उसने धीरे धीरे मन में कहा तो सारी चीजें छोड़ दी मैंने। अब यहाँ पे पूरा आगे आपको पता होगा कि फातिमा बिन्त असद अंदर गए, 3 दिन के बाद लिया तीसरे दिन, तो 3 दिन तक क्या हंगामा हुआ पता है आपको? खाने काबा किसी महल्ले का छोटा सा मंदिर नहीं था, 365 भगवानों की जगह थी। भगवान क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि 365 खुद रखे थे जिनकी पूजा होती है, और इसको क्या बोलते हैं? भगवान ही तो बोलते हैं। 365 खुदों के रहने की जगह थी। खाने का इतने तो कबीले नहीं कि कितने वहां पर कुछ थे। हर महीने का एक वोट, हर हफ्ते का एक वोट, हर दिन का एक वोट, हर कबीले का एक वोट। 365 से ज्यादा होगा। इन लोगों का मालूम है दस्तूर क्या था? मक्की वाले का दस्तूर ये था कि सुबह एक कोई काम करने वाली जाती थी, वो दाना खोला जाता था और वो झाड़ू को जमा करती थी। उसके बाद हर कबीले वाले टाइम के हिसाब से
اپنا وہ کھانے کا پوجا کی جو بھی اس زمانے میں چلتا رہا ہو بھائی یہاں اس طرح وہاں کسی اور طرح ہوگا تو وہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے آتے تھے. صبح ہو گئی وہ کام کرنے والی جھاڑو لگانے والی نوکری ہو گئی. ارے بولے تالا بند ہے جلدی جلدی متولی کو لے کے آئی متولی تالا اس میں چابی لگانا تھا. وہ ایک پاس میں کھڑا تھا. ارے یعنی روز تالا کھولتے ہو ان کو تالا کھولنے نہیں نہ ہم کو اس میں چابی لگائی پسینے پسینے تالا نہیں کھول تالا والی چابی ہوئی. اب تھوڑے سے ہو گئے نہیں کھولا تیسرے سے بلایا گیا چوتھے سے بلایا گیا. اتنی دیر میں ان لوگوں کی لائن لگ گئی جو پوجا کرنے کے لیے آتے تھے. بھائی صاحب ہوتے ہوتے کچھ گھنٹے میں سارا مکہ جمع ہو گیا. سارا مکہ جمع ہو گیا. اب اللہ بھی ان لوگوں کو خوب جانتا تھا. ان کے مکر و فریب ان کی مکاریوں اور یاریوں سے اللہ خوب واقف تھا. اسی لیے اللہ نے کبھی بھی جب علی کے بارے میں کچھ اعلان کیا تو اکیلے میں نہیں کیا. ولادت کے وقت فضائل کا اعلان ہوا وہ سارے مکے والوں کے سامنے اور جب ولادت کا اعلان ہوا تو مدینہ میں سارے حاجیوں کے سامنے. جتنی دیر ہو رہی اتنا پریشان. مکے میں کسی گھر میں ایک مرد ایک عورت ایک بچہ گھر میں نہیں تھا. سب کے سب کھانے کعبہ کے سامنے پورا جمگٹا مجمع لگا تھا. تالا کیوں نہیں کھلا؟ ساری چابیاں لگا دی ہتھوڑے چلا دیے گئے. چابی بنانے والا بلایا گیا لوہار بلایا گیا تالا توڑنے کے لیے. نہ تو لوہار تالا توڑ سکا نہ چابی بنانے والا دوسری چابی بنا سکا نہ اصلی چابی سے تالا کھل سکا. یہ سارے لوگ پریشان. ہم نے کہا بھائی تو پریشان کیوں بولے تالا نہیں کھلا. ہم نے کہا ابھی اصلی مالک موجود تقریب معلوم تھے قبضہ کر کے تالا ڈال دیا. اب اللہ نے اصلی مالک بھیجا. تمہاری ملکیت ختم ہو گئی اب اس کی ملکیت آ گئی. اب تم چابی رکھ کے بھی تالا کھول نہیں سکتے. وہ تالا بند ہونے کے بعد دیوار میں نیا گلا کے آتا نہیں ہے چاہتا نہیں ہے. تین دن کے بعد خدیجہ بچے کو ہاتھوں میں لے کے آئی. 3 روز تک ابو طالب کے گھر کا ایک بچہ یہاں پہ جب گھر میں شامل نہیں ہوا یہ مجمع میں شامل نہیں ہوا. 3 دن تک نہ ابو طالب کے 3 جو بیٹے علی سے بڑے تھے وہ آئے نہ رسول اللہ آئے نہ ابو طالب کے کوئی بھائی آیا نہ کوئی خاندان والا آیا. جب سب کو پتا تھا پہلے تو یہ پریشانی تھی تالا کیوں نہیں کھلا. بعد میں مشکل یہ ہوئی کہ کتنے ساتھ اندر ہے وہ تالا نہیں کھلا. اور وہ کھائے گی کیا گئی کیسے نکلے گی کیسے زندہ کیسے رہے گی پانی کیسے پیے اس کو اندر نہیں کر دوں گے علاوہ. جس کے گھر کی خاتون 3 دن تک گھر میں نہ ہو اور اس کے خاندان کا کوئی بھی شخص نہ ڈھونڈنے نکلا نہ یہاں دیکھنے آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف رسول کو نہیں فاطمہ بنت اسد کو نہیں ابو طالب کو بھی معلوم تھا میری زوجہ کہاں ہے. اللہ بھلاتی ابو طالب اس کا نارے مقام ان کی زوجہ 3 روز تک جو ہے گھر میں نہیں ہو ابو طالب کو کوئی فکر نہ ہو. جب 3 روز آیا رسول اللہ گھر سے نکلے تنہا سارا مکہ مجمع
مکے کے دروازے پہ کعبے کے دروازے پہ جانا. رسول اللہ دروازے کی طرف نہیں گئے, سیدھے پشت کی طرف گئے, کعبے کی پشت کی طرف. اب جا کے دیوار سے دیکھ لگا کے کھڑے ہو گئے. کسی نے جا کے مجمع میں بتایا, بنت اسد اندر تھی, کوئی ان کے گھر کا نہیں آیا, آج بھتیجا آیا ہے, وہ بھی یہ دیکھو چھٹی کو لینے آیا, دروازے پہ نہیں آیا, پیچھے کھڑے. مجمع تھوڑا تھوڑا کر کے دروازہ چھوڑ کے اب پیچھے آنے لگا. رسول اللہ یہاں کیوں کھڑے, محمد یہاں کیوں کھڑے, بھتیجا یہاں کیوں کھڑا. بنت اسد کو وہاں سے نکلے گی, نہ تالا لیا, نہ جاگی لی, نہ چہرے پہ کوئی پریشانی کے آثار. دروازے پہ جانے کے بجائے یہاں پہ کھڑے. اب لوگ یہاں تماشا دیکھنے کے لیے, تو یہاں کیا ہے. جب سارا مجمع ادھر آ گیا, ایک مرتبہ دماغ میں معشوقہ کوئی کیوں پتا ہے, پہلے تو شکایت ہوئی تھی, تنہائی میں ہوئی تھی, کسی نے نہیں دیکھا. اب جو شکایت ہوئی بھرے مجمع میں شکایت ہوئی. اب پروردگار بھی انسانوں کے تمام اور اس کی چاروں مکاری سے آشنا ہے. اللہ بھی جانتا تھا ہم علی کے فضائل بیان کرتے رہیں گے, دشمن اس کو مٹاتے رہیں گے, ہم علی کے فضائل ایسی جگہ کو چھوڑیں گے انسان کے دنیا بھی مل کے چاہے تو وہ مٹا نہیں سکے گی, وہ خراب نہیں کر سکے گی, برا نہیں سکے گی. اسی لیے پروردگار عالم نے علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے تو ایسی جگہ چنی جہاں پر نہ کوئی مسلمان ہاتھ لگا سکتا, نہ کوئی غیر مسلمان ہاتھ لگا سکتا. قرآن نے بیان کیا, کعبے کے در بنا کے دکھا دیا. اب جب تک قرآن رہے گا فضائل علی بولتا رہے گا, جب تک کعبے میں شگاف رہے گا علی کے فضائل بیان ہوتے رہے گا. جو بنا مروان اب یہاں پر دو مکالمہ نیوز کو آپ سنتے ہو دیکھتے ہو تو بریکنگ نیوز ہوتی ہے. کسی نیتا کے اوپر, کسی شخص کے اوپر جو فوکس ہوتا ہے, وہ کس گیٹ سے نکل رہے ہیں, کس گاڑی سے جا رہے ہیں, کتنے بڑے جا رہے ہیں, سیکورٹی میں لوگ کتنے, سیکورٹی کا اہتمام کیا ہوگا, یہ پہلے سے ہی گھٹنا پہلے سے چرچا ہونے لگتا ہے نا. اب آپ بھی بتائیے, وہاں جو لوگ کھڑے تھے اس میں میڈیا والے نہیں تھے, میڈیا والے نہیں تھے کیا, آج تک چینل وہاں تھا, این ڈی ٹی وی وہاں تھا, انڈیا ٹی وی وہاں تھا, نام کے حساب سے نہیں اور ساتھ کے حساب سے, سیمتوں کے حساب سے. کا مطلب کیا ہے, کچھ بھی ہو سب سے خاص خبر دے دے گا. کوئی چینل مہمان ہے, کوئی بے دھرم ہے, کوئی صاحب کوئی سے کام لیتا ہے, کوئی رشوت کوئی سے کام لیتا ہے, ہر طرح کی چینل وہاں کے ہر طرح کے لوگ. کچھ تو ایسے کہ جلدی سے تشویش کرو, کوئی ان کے ساتھ 3 دن تک گئی کیسے, اس کے اندر گئی کیسے, 3 دن تک کھایا کیا, 3 دن تک کیا کیا, سوئی کیسے, کیا ہوا, 3 دن تک بچہ کیسے زندہ رہا. یہ بیٹی آگے بڑھا, یہ خاتون آگے بڑھی, کھانے کے کیا تھا, اس لیے عورت آگے بڑھی, سوئی کیسے, تیسری ڈر نہیں لگا, چوتھی اندر کیسے گئی, ویڈیو چالو ہو گئی. بنت اسد کی ماہر حاضری جواب, سارے سوال اکٹھا ہو گئے تو فاطمہ بنت اسد نے ایک جواب سب کو جواب کر دیا. جس نے بلایا تھا اسی نے انتظام کیا. میڈیا والوں سے پوچھ سکتا ہے جو رسول اللہ مسلم ہے, جو جنہاں کو معلوم ہو, کہنے میں جب تمہارا وہ بھائی آیا, کہنے سے جیدان انتظار میں کھڑی تھے اپنے بھائی کے سرکار میں, بھائی کو ہم کو دے دیجئے. نہیں, اب یہاں میں نیوز شروع ہو گئی, بیٹا اس کو مت لے,
علی کو نہیں لینا، بولے بچے کو نہیں لینا. میں چیزیں جانتی ہوں، میں نے بیٹا 3 روز ہو گئے اس نے آنکھ نہیں کھولی. اور یہ سارے چینل والے کھڑے تھے وہاں پر. پتا ہے وہ پتا ہے فاطمہ بنت اسد نے کیوں کہا؟ فاطمہ بنت اسد چونکہ خود گواہ، اکلوتی گواہ، علی کی ولادت سے لے کر نکلنے تک فاطمہ بنت اسد نے یہ جملہ کہہ کے بتا دیا، وہ تم ہو تو زندگی پر خود پرستی کر کے اور رسول کی جگہ آ کے بیٹھ گئے. یہ علی پیدا ہونے کے باوجود بھی بتوں کی وجہ سے آج تک نہ پڑی، بتوں کی وجہ سے آج تک نہ بولی. شاید یہی وجہ ہے جتنے بھی رسول کے صحابیوں کا نام آتا ہے ہر صحابی کے آگے رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے. جب علی کے نام آتا ہے تو ہر قلم ہر کتاب والا کرم اللہ وجہ لکھتا ہے. میں نے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی صحابی. اگر تو وہی مانگنا ہے تو جو ان کے لیے مانگی وہی ان کے لیے مانگو، جو ان کے لیے کہا وہی ان کے لیے کہو. نہیں، دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ تو انسان توبہ کب کرتا ہے؟ انسان توبہ تو کرتا ہے ٹھنڈو والے ہوگا تو اشارے کہنا ہے بڑے اچھے جانتے ہو. کوئی معافی کا مانگتا ہے جب غلطی کرتا ہے، چوری کا بولا جاتا ہے جب غلطی سرزد ہوتی ہے. کسی کے لیے توبہ یا معافی کا مانگی جاتی ہے جب ہم کو یقین ہو کہ اس نے غلطی کی. یہ ہے دعائیہ ڈھونڈا، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا. اس کا مطلب یہ ہم جانتے ہیں سب سے غلطی ہوئی. علی کا نام آیا، مہدیہ کرم اللہ اتنا کانتی رہتا ہے کہ دنیا سے غلطی ہو سکتی ہے، علی معصوم ہے. ایک دعا سنتے جائیے. جو عام انسان ہوتا ہے سارے مکے میں رسول اللہ نے بعد میں اسلام کا اعلان کیا تو اسلام لانے سے پہلے مکے میں بت پرستی ہوتی تھی. سب نے بت پرستی کی سوائے خاندان محمد. خاندان محمد نے ابو طالب کی ہے، عبداللہ بھی. خاندان محمد کے سب نے بت پرستی کی. ابو طالب کی تو علی کی جب ولادت ہوئی تو چونکہ بتوں کے بیچ میں ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت بھی آنکھ بند رہی تاکہ بتوں پہ نظر نہ پڑ جائے. اب سمجھے تو زندگی میں کچھ سال تک بت پرستی جس نے کی وہ رضی اللہ. جس نے ایک لمحے کے لیے بت پرستی کو چھوڑو، جس نے بتوں کی شکل نہ دیکھی وہ کیا بنا. محمد کوئی بات نہیں بولا نہیں، کوئی بات آپ نے کوئی بات بیٹا اس نے کچھ بھی نہیں اس کو کوئی بات نہیں. جو ہر بات میں بول رہے کوئی بات نہیں. تو بنت اسد نے کیا کیا؟ ہاتھ پھیلا دیا. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ پھیلا نہیں. پہلے مادر قرآن پر قرآن امامت سجا ہوا تھا. رسالت نے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے بلکہ رسالت نے دوسری رحل آگے بڑھائی. قرآن امامت رحل مادر سے منتقل ہو کر رحل رسالت پر پہنچا. مشعل امامت میں خوشبو رسالت گئی، آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی، پتا چل گیا باہر آ گئے. آنکھیں کھولنے کے بعد رسول اللہ نے اپنی زبان علی کو بولنے دی. کچھ دیر تک رسول اللہ کی زبان علی پوچھتے رہے. اس کے بعد زبان چھوڑ دی. جب اس بیچ زبان چھوڑی
ایک مرتبہ وہ زبان گویا ہوئی کہ کائنات کی زبانیں گم ہو گئی. یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو. رسول نے کہا اے میرے ولی، اے میرے وسیع، اے میرے جانشین، تجھ پر بھی میرا سلام. لوگ کہتے ہیں دعوت الشیرہ میں رسول اللہ نے علی کو اپنا وسیع اور جانشین بنایا. ارے یہاں تو علی کی ولادت کے دن ہی بنا دیا تھا. رسول اللہ نے جواب دیا. علی آگے یا رسول اللہ قول سنا، یا رسول اللہ زبور سنا، یا رسول اللہ انجیل سنا. یہاں تک تو سب سنے ہوئے تھے کہ توریت بھی کوئی کتاب ہے، زبور بھی کوئی کتاب ہے، انجیل بھی کوئی کتاب ہے. آخر میں بولے یا رسول اللہ قرآن سنا ہے. یہ سارے مکے والے ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے. قرآن کیا ہے؟ کیوں بتائے آپ کو؟ علی کی ولادت تو ہوئی جب رسول اللہ کی عمر 30 سال کی تھی. 30 سال 25 سال کے جب شادی ہوئی، 30 سال کے جب علی کی ولادت ہوئی. 10 سال کے بعد اعلان رسالت ہوا. جب اعلان رسالت ہوا تب نزول قرآن شروع ہوا. یعنی قرآن ابھی آیا نہیں، قرآن کا نام نہیں جانتے. علی کہہ رہے قرآن سنائے. یہ سارے لوگ کہنے لے گئے، بھائی دے گئے، ایک دوسرے کو سوال کرے قرآن کیا ہے. لوگوں نے کہا بھائی ابھی پتہ چل جائے گا. تھوڑے پڑھی تو لوگ تھوڑے والے جان گئے، انجیل پڑھی تو انجیل والے جان گئے، زبور پڑھی تو زبور والے جان گئے. ہر بات میں رسول اللہ نے مہر بھی سب کی. علی صاحب دورے سے اچھا دورے پڑھا، علی صاحب زبور سے اچھا زبور پڑھا، علی صاحب انجیل سے اچھی انجیل پڑھی. جب قرآن سنائی ایک مرتبہ سناتے سناتے جب علی خاموش ہو گئے، کہنے علی تم نے تو قرآن ایسا پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں. یہ بھیا مکے والے بہت پریشان. ابھی تک تو یہ تھا کہ یہ قرآن ہے کیا. جب قرآن سن لیا تو رسول اللہ کہے جیسے میں پڑھتا. یہ تو نام تک نہیں جانتے کہ رسول اللہ کہے میں تو نور پڑھتا تھا. اب یہاں میں ایک بات سن لیا، مسلمانوں نے قرآن کب جانا اور کب پڑھا، کب جانا کب پڑھا. بھائی ابھی تو قرآن آیا نہیں، قرآن جب نہیں آیا تو قرآن کا نام کہاں سے جانے. 10 سال کے بعد قرآن آیا، 10 سال کے بعد قرآن آیا تب قرآن کا نام جانا، تب قرآن کا یہ حروف جانے، تب لوگوں نے سیکھ کے قرآن پڑھا. اب سمجھے صحابیت میں اور علم میں کیا فرق ہے. قرآن جب نازل ہو جائے تب صحابی پڑھتا ہے، جب قرآن زمین پہ آیا نہ ہو تب علی پڑھتا ہے. رسول اللہ علی کو نکال دیتے ہیں.
اعلان رسالت کے بعد جب رسول اللہ مدینے گئے تب کچھ وقت کے بعد ہوا. ابھی تو یہ غلط ناجائز خداؤں کا گھر تھا, ناجائز خداؤں کا گھر تھا. 5000 سال سے اس میں تالا پڑا تھا. سب کہتے یہ ہیں اللہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کے لیے بنوایا. اب اگر اپنی عبادت کے لیے بنوایا ہوتا تو ابراہیم سے کہتا اس کو گھر گھوشت کر دو, اعلان کر دو, سجدہ ادھر سے ہوگا. ابراہیم نے بنایا, سجدے کا حکم نہیں دیا. دو بیٹے آئے, سجدے کا حکم نہیں دیا. اسماعیل سے لے کر عیسیٰ مسیح تک 12 نبی آئے, کسی نبی نے سجدے کا حکم نہیں دیا. عیسیٰ مسیح کے بعد 5000 کا فاصلہ رہا. 5000 کے بعد رسول اللہ آئے. جیسے اعلان رسالت ہوا ویسے ہی قبلہ نہیں بنا. قبلہ نہیں بنا. قبلہ کب بنا؟ جب علی کی ولادت ہو گئی. ہمارے 5000 تک گھر خالی تھا, کیوں نہیں قبلہ بنا؟ اللہ نے کہا ہم نے بنایا نہیں. اللہ نے اس کو اہمیت دینے کے لیے کہا میں اپنا گھر بنا رہا ہوں تاکہ زمانے کو بتا سکوں. اگر کوئی اس گھر میں پیدا ہو جس کو عام انسان نہ سمجھنا یہ اللہ کا نمائندہ ہے. اب یہ جب کھڑا ہوگا تو اس کا چہرہ وجود نہ ہوگا, اس کے ہاتھ یہ نہ ہوں گے, اس کی سوال مسکر نہ ہوگا. یہ چلے گا تو خدا یاد آئے گا, یہ بولے گا تو خدا کی زبان ہوگی, یہ قول پھیل دے گا تو خدا کا وعدہ ہوگا. اسی کعبے کا وارث حسین اپنے باپ کے سجا خانے میں آئے. باپ کے سجا خانے میں جو پہلے اللہ کا گھر تھا بعد میں علی کا سجا خانہ ہوا. حسین نے کہا بس کر. حاجی اندر آنے لگے. حاجی کا پھر حاجی زیادہ تھا. احرام میں تلواریں چھپی, خنجر چھپے, چاقو چھپے. حسین اور حاجی نے دیکھ لیا, خبر دی آقا حسین حاجی کا میں پاکی زیادہ احرام میں اسلحہ چھپا کے لائے. حدود کعبے میں کوئی اسلحہ نہیں لے جا سکتا, منع ہے. چوٹی بھی نہیں مار سکتے, اس کا بھی کفارہ ہے. غلطی سے بھی مل جائے اس کا بھی کفارہ ہے. یہاں تلوار و خنجر و قبر لے کر آ رہے ہیں, ضرور حسین کے قتل کی سازش ہے. حسین نے کہا اگر یہ لوگ یہاں میرا قتل کر دیتے تو کعبے کی حرمت معمول ہو جائے گی. اب اس کے بعد کوئی مسلم نام کھانے کا عمل نہیں کرے گا جو اللہ نے دیا. کیا کیا جائے؟ کہا عمرہ کر لو, حج چھوڑ دو. حج چھوڑ دو تبدیل کیا, وہ دیکھ کی طرف نکلے, راستہ چھوڑا گیا, کربلا لے جانا گیا. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے یتیم تھا تو شرابی, لیکن ساتھ میں رہنے والے کچھ بڑے مقام اور سیاستدان لوگ تھے جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا حسین کو ایسی جگہ پہ قتل کرو نہ جہاں پر کوئی رپورٹر ہو, نہ جہاں پر کوئی رائٹر ہو, نہ کوئی ٹی وی چینل ہو, نہ کوئی نیوز چینل ہو, نہ کوئی دیکھنے والا ہو, نہ کوئی شاہد ہو, نہ کوئی گواہ ہو. ایسی جگہ پر حسین کو قتل کر دو تاکہ بعد میں اگر امت پر ہم ہو جائے تو تم یہ کہہ سکو ہم کیا جانے حسین نے شام آئے, نہ ہم سے جنگ ہوئی نہ ہم نے حسین کو قتل کیا. یزید اگر شیطان کی اولاد ہے تو حسین بھی رحمان کا ایک نمائندہ ہے. حسین نے اس کے سارے حربوں کی کاٹ کر لی اور اس کے بعد اپنے ساتھ صرف سپاہی اور جوان لے کے نہیں گئے, خواتین بھی لے کر گئے, بچے بھی لے کر گئے تاکہ یزید کا مشابہ کیا جا سکے. عزادارو یہ کربلا دو پارٹ ہے, دو حصہ ہے. ایک پارٹ ایک حصہ 10 محرم کو ختم ہو چکی جس میں حسین اس کے ذمہ سالار تھے
عباس کی جگہ اندر تو سو، علی اصغر کی جگہ سکینہ۔ اب یہ دوسرا حصہ کیا محمد سے شروع ہوتا ہے، اداکار چلتے چلتے چناؤ کہتے وہ کربلا جو حسین نے جنگ لڑی 10 محرم کو سارا شہید 30 شبہ اس کے پیاسے شہید 10 محرم کو سب کی پیاس ختم ہو گئی، علی اکبر بڑے پیاسے تھے شہید ہو گئے، پیاس کی شدت ختم ہو گئی، علی اصغر پانی کی وجہ سے تیرے سے شوربہ کھایا، پیاسے تھے شہید ہو گئے، پانی پینے کی وجہ ختم ہو گئی۔ اے عزادارو میں نے مکہ میں دیکھا علی کی کعبہ محمد کے بعد یہ روشنا کربلا سے قربا عمر شاہ اور شام سے غیر خانہ شاہ جو لے جائے گئے، پتہ نہیں ان اسیروں کی کب دھوم ختم ہوئی، کب پیاس ختم ہوئی۔ یہ اسیروں کے ایام ہے، یہ اسیروں کے ایام ہے، جہاں حسین جنگ لڑ رہی ہے وہاں یزید کی فوج تھی، جہاں زینب طارق یزید سے جنگ لڑ رہی ہے، قید خانہ شام سارے قیدی اس بیت رما شام اور حضوری تک یہ کون اسیر ہے، ان کو یہ بتایا گیا اس نے اسلامی حکومت کو عروج کیا تھا، وہ اسیر ہیں۔ اسی لیے جب یہ کاروان شام کے شہر میں داخل ہوا معلوم ہے وہاں کی حالت کیا تھی، کنارے کنارے مرد لائن قطار لگا کے کھڑے تھے، چھتوں کے اوپر خواتین اور بچے بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ کاروان گلیوں سے گزرتا تھا کوئی پتھر چلا کر مارتا تھا، اگر خواتین جو چھتوں کے اوپر بیٹھی تھی وہ آگ جلا کے پانی کو گرم کر رہی تھی، جب کاروان ان کی طرف سے گزرتا تھا تو خواتین کے اوپر اہل بیت اطہار کے اوپر بچے اور خواتین کا بہتا ہوا پانی چھڑکتے تھے، جب سارا پانی پھینک دیا پانی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پتہ شاہ والوں نے کیا کیا تھا، جس آگ اور لکڑی سے جلا کے پانی گرم کیا جا رہا تھا وہ جلی ہوئی لکڑیاں اسیران امام کی طرف پھینکی جا رہی تھی۔ اسی اسنا میں امام سجاد آگے آئے، لوگوں کو منع کرنا چاہا، اسی مرہون نے ایک پتھر چلا کے پھینکا، امام سجاد کی پیشانی میں پتھر کرنا اتنی تیز لگا کہ بس پیشانی شکاتا ہو گئی، ایک مرتبہ خون بہنے لگا، امام سجاد کا خون پیشانی کا ریش مبارک لگایا، امام سجاد کی ریش مبارک ایک مرتبہ سرخ ہو گئی، امام سجاد اب جو ہاتھ دے گا تو کیا دیتا، پورے چہرے پر خون معلوم ہو گیا، ایک مرتبہ آواز ہوئی، ایک آواز آپ نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے میں ملا، زمین نے قبول نہیں کیا، آسمان نے قبول نہیں کیا، آسمان بتا نادری زمین نہیں، اصغر تمہارے ہوگا ٹھکانہ نہیں۔ جب سب نے انکار کر دیا تو حسین نے کھولنے لیے ایک مرتبہ اپنے چہرے مبارک پر بن لیا اور کہا، اے بیٹا ابھی زندہ مدر نانا رسول اللہ سے ملاقات کروں گا۔ امام سجاد نے آواز دی، اے بابا میرا خون آپ کے خون شامل ہماری ناسوں کو رومانی لہر دیے ہمارے مقدر میں ہمارے مقبولوں کے درجے پر فائز کرنا،
اور یہاں حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان سب کو شفائے عاجل صحت کاملہ علاج فرما جو پریشان ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہیں جن میں قرضوں کی ادائیگی فرما جو بے روزگار ان کو صاحب روزگار فرما جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرما جو بے گھر ان کو صاحب گھر فرما اور یہاں زمانے کے سب سے بڑے جو مظلوم اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما ظالمین جہان امریکہ اسرائیل عائشہ سرور ان کے ساتھیوں کو نصرت و مدد فرما اور یہاں ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل عطا فرما اور ہم کو توفیق امتیازاً صاحب شمع ہو سکے وتقبل منا انك انت السميع العليم على ذلك المقام